ایک دن ایورلینڈ کے بادشاہی علاقے میں ایک مہربان اور نرم دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام شائنا تھا۔ اس کے بال سورج کی طرح سنہرے اور آنکھیں آسمان کی طرح نیلی تھی۔ شہزادی شائنا کو راجیہ کے محل کے وسیع باغوں کا خوبصورت منظر بہت پسند تھا، جہاں رنگین پھول اور خوبصورت تتلیاں ہوا میں ناچ رہی تھی۔ ایک دن اس علاقے کے سرحدی جادوئی جنگل میں گھومتے ہوئے شہزادی شائنا نے ایک رازنما صاف جگہ پائی۔ اس صاف جگہ کے درمیان ایک قدیم ملوت کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند تھیں۔ درخت کے نیچے ایک چمکتی ہوئی کرسٹل ٹیارا پڑی ہوئی تھی جس پر ہر رنگ کی دلکش قیمتی پتھر سجے ہوئے تھے۔ ٹیارا کی خوبصورتی سے دلچسپ اور وہ جگہ ٹیارا کی خوبصورتی سے دلچسپ اور محو شدہ نظر آتی تھی۔ شہزادی شائنا نے اسے چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں نے ان پتھروں کو چھوا تو ایک جادوئی چمک نے اسے لپیٹ لیا اور اسے تاریکی کے راج میں منتقل کر دیا۔ اس زمین میں ایک شریر جادوگر نیازی مورگنا نے دائمی سردی کا جادو ڈالا جو ہر چیز کو منجمد کر دیتا ہے۔ راجا کے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور گرمی اور روشنی کی واپسی کی جدوجہد کرنے لگے۔ مدد کرنے کا عزم رکھتے ہوئے شہزادی شائنا نے مورگنا کی طاقت کا مظہر تلاش کرنے اور اس جادو کو توڑنے کے لیے مہم پر جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات اپنے وفادار ساتھیوں سے ہوئی، جس میں ایک بہادر سوار اور ایک ہوشیار بونا اور ایک یونیکارن جو اس کے اعلیٰ مقصد میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے شہزادی شائنا اور اس کے ہمراہیوں نے خطرناک جنگلوں کا سامنا کیا، جس میں بلند پہاڑوں اور وسیع صحراؤں کا سفر تھا۔ ہر چیلنج کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ اپنی دوستی اور جرأت کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار وہ مورگنا کے تاریخی قلعہ تک پہنچ گئے، جہاں جادوگر نیازی انتظار کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی تاریخی فوج بھی شامل تھی۔ شہزادی شائنا ٹیارا کی طاقت سے مسلسل عزم کے ساتھ مورگنا کا مقابلہ کرتی رہی۔ اس تاریخی کے درمیان ایک محاذی جنگ میں شہزادی شائنا نے ٹیارا کے جادو کو آزاد کیا، مورگنا کا جادو توڑ دیا اور زمین کو گرمی اور زندگی سے بھر دیا۔ جب دھوپ بادلوں سے نکل کر آئی، پھول کھلے، پرندے گانا گانے لگے اور خوشی لوگوں کے دلوں میں واپس آ گئی۔ امن بحال ہونے کے بعد شہزادی شائنا نے اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا اور ایورلینڈ کے گھر واپس گئی، جہاں اسے ایک ہیرو قرار دیا گیا اور اس کے سفر کا تو اختتام ہو گیا، مگر اس کی بہادری اور محبت کی یاد دلوں میں ہمیشہ رہی، اور جو اس کہانی کو جانتے تھے وہ اپنی نسلوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔